تسی سجدے ہو لکھاں تے ہزاراں روز تسی سجدے ہو لکھاں تے ہزاراں سد لے مدینے آقا آج دان لاچاراں سد لے مدینے آقا آج دان لاچاراں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ پروردگار عالم ساڈی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے اہل خانہ نے بڑی محبت دے نال جڑا اہتمام انتظام کیتا ہے خدا تعالیٰ انہاں نو ایدی بہتر تو بہتر جزا عطا فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے سلسلے دے اندر یہ محفل پاک ہے جہدے وچ میں تے تسی حاضر ہاں اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو قبول منظور فرمائے
اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی حاضری دا اللہ تعالیٰ سانو شرف عطا فرمائے۔ چند ایک گلاں باتاں کرنیاں نے، توجہ تے غور دے نال سنو، کیونکہ اہل خانہ دے ولوں آرڈر ہے کہ محفل پاک جلدی تو جلدی ختم کرو، تقریباً ادھا کو گھنٹہ بیان ہوئے گا، اس تو بعد دعا خیر ہوئے گی۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہ قرآن پاک دیاں چند آیتاں نے، اور انہاں آیتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے بے مثال نبی دیاں بے مثال صفتاں بیان فرمائیاں، بے مثال نبی دیاں بے مثال صفتاں بیان فرمائیاں۔ انہاں صفتاں دے وچوں ایک صفت نبوت ہے۔ نبوت کی صفت دے نال متصف ہونے والا نبی ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے غیب دیاں خبراں سنان والے، اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں مبشر بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں بشیر بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں دائی الی اللہ بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے، اساں تانوں فضل کبیر بنا کے بھیجیا ہے۔ یہ نے بے مثال نبی دیاں بے مثال صفتاں۔ یہ صفتاں دین والا بھی بے مثال ہے، اور جنوں ملیاں نے وہ بھی بے مثال ہے، اور جڑیاں صفتاں ملیاں نے وہ صفتاں بھی بے مثال نے۔ یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں سنان والے۔ نبی دا معنی کی ہے؟ خبر دین والا۔ اگر نبی دا معنی نبی کر دیتا جائے تو پھر یہ قرآن پاک دا آیت مبارکہ دا صحیح مفہوم جڑا ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی دا اردو وچ معنی نہ کیتا جائے۔ لفظ نبی عربی زبان دا لفظ ہے، لفظ نبی عربی زبان دا لفظ ہے، اور عربی دا معنی عربی میں ہی کر دیتا جاوے تے سادے مسلمان نو کی سمجھ آوے گی؟ عربی دا معنی اردو میں کیتا جاوے گا، عربی دا معنی یا پنجابی میں کیتا جائے گا تے پنجابی سمجھن والے نو سمجھ آ جائے گی، عربی دا معنی اردو میں کیتا جائے گا تو اردو سمجھن والے نو سمجھ آ جائے گی، عربی دا معنی فارسی میں کیتا جائے تو فارسی زبان سمجھن والے نو سمجھ آ جائے گی، عربی دا معنی انگلش میں کیتا جائے تو انگریزی سمجھن والے نو سمجھ آ جائے گی، عربی دا معنی پشتو میں کیتا جائے تے پشتو سمجھن والے نو پھر سمجھ آئے گی جدو وہی زبان دے وچ عربی دا ترجمہ کیتا جائے گا۔ تے جے عربی دا معنی عربی میں بھی کر دیتا جائے تے پشتو والے نو سمجھ نہیں آ سکتی، اردو والے نو سمجھ نہیں آ سکتی، پنجابی والے نو سمجھ نہیں آ سکتی، انگریزی والے نو سمجھ نہیں آ سکتی، فارسی والے نو سمجھ نہیں آ سکتی، دنیا دی مختلف زباناں بولن والے نو سمجھ نہیں آ سکتی جنی دیر تک وہی زبان دے اندر عربی زبان کا
ترجمہ نہ کیا جائے. تو لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے. میں لفظ نبی کا مفہوم سمجھنا ہوئے کہ مانا اردو چ کراں پنجابی میں کراں تمہیں سمجھانا ہوئے یہ مانا اردو چ کیتا جائے گا پنجابی چ کیتا جائے گا تو پھر لفظ نبی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. کچھ لوگ لفظ نبی کا مانا نبی کر دیں. بندہ پوچھے جی لفظ نبی کا مانا نبی کرنا ہو تو پھر نبی کے لفظ کی سمجھ کی آئے گی. لفظ نبی کا مانا اردو میں کیتا جائے پنجابی میں کیتا جائے تو پھر سادے مسلمان کو سمجھ آئے گی. اصل وجہ پتا کی ہے لفظ نبی کا مانا پنجابی میں یا اردو چ کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب مننا پیندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم اس طرح نہ بیٹھو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب مننا پیندا ہے. کیوں؟ اس واسطے نبی دا مانا نبی نہیں، نبی دا مانا وے خبراں دین والا. بولو نبی دا مانا کی ہے؟ خبراں دین والا. اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ میں نبی دا علم غیب نہیں مانتا یا نبی نو کل دا پتہ نہیں یا نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں یا نبی نو مستقبل دا پتہ نہیں یا نبی نو ما فی الارحام دا پتہ نہیں تو انہوں پوچھو اللہ دے بندیا نبی دا معنی کی ہے؟ تو لفظ نبی دا معنی دس دے. نبی دا علم غیب من تے بھاوے نہ من تو اے دس کے نبی دا معنی کی ہے. تے جے وہ آ کے نبی دا معنی نبی ہے تو پھر تو انہوں کہہ کہ تو کنجوسی پیا کرنا ہے، تو بخیلی پیا کرنا. علم دے وچ تو کنجوسی کرنا پیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت وچ تو کنجوسی پیا کرنا. تے حضور دی محبت وچ کنجوسی نہیں ہوندی، حضور دی محبت وچ بخیلی نہیں ہوندی. تے جے تو انسان دے کولوں کام لینا ہے تے پھر تینوں نبی دا معنی نبی نہیں کرنا چاہیے بلکہ نبی دا معنی اے کرنا پڑے گا کہ نبی دا معنی وے خبراں دین والا. بولو نبی دا معنی کی ہے؟ خبراں دین والا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی دا معنی اردو چ کیوں نہیں کرتے؟ نبی دا معنی پنجابی چ کیوں نہیں کرتے؟ نبی دا معنی خبراں دین والا کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ جے نبی دا معنی اردو چ کرن پنجابی وچ کرن یا اپنی زبان وچ کرن تے انہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب مننا پیندا ہے. تے نبی دا علم غیب مانتے نے سنی، نبی دا علم غیب مانتے نے اہل سنت و جماعت. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب جنی دیر تک منیا نہ جاوے اونی دیر تک بندہ لفظ نبوت کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا. چلو چپ کے نا پیڑھی تھوڑی جگہ کر دو، اگے کر دو اور کر دو. تو ہوں سنو، تھوڑی بات کٹ کر دو. ہوں سنو لفظ نبی نہ مانا، لفظ نبی نہ مانا ہے خبر دینے والا. لفظ نبی کا مانا بولو کی ہے خبر دینے والا. خبر میں بھی دینا وا، خبر تسی بھی دے ہو، خبر ریڈیو بھی دینا، خبر ٹیلی ویژن بھی دینا، خبر اخبار بھی دینا، خبر وائرلیس بھی دینی ہے، خبر ٹیلی فون بھی دینا، خبر موبائل بھی دینا. کئی ہور لوکی نے خبراں دین والے، کوئی جھوٹی خبر دے چڑتا ہے، کوئی سچی خبر دے چڑتا ہے، لیکن خبر دے تو کیا یہ بھی نبی ہو گئے نے؟ نہیں. ہر خبر دین والا نبی نہیں ہوتا. بولو
ہر خبر دین والا نبی نہیں ہوتا، کہ ہر نبی جھوٹی خبر نہیں دیتا، نبی جھوٹی خبر نہیں دیتا۔ کوئی بھی نبی ہے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں، چل اپنی جگہ جا اٹھتا، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولوں پیغمبروں دے وچوں کسے نبی کسے رسول نے جھوٹی خبر نہیں دیتی، سارے نے سچیاں خبر دیتی۔ تو خبر سارے دیں۔ اگر مانا کیتا جائے کہ خبر دین والا نبی دا مانا خبر دین والا ہے، تو ہر خبر دین والا نبی نہیں ہوں۔ اخبار خبر دینا ہے پر نبی نہیں، ریڈیو خبر دینا ہوئے پر نبی نہیں، ٹیلی ویژن خبر دینا ہوئے پر نبی نہیں، ٹیلی فون خبر دینا ہوئے پر نبی نہیں، تسی خبر دیندے ہو پر نبی میں خبر دینا وا پر نبی نہیں، کو کسے دی خبر دینا ہوئے کو کسے دی خبر دینا ہوئے، اے نبی نہیں۔ نبی کون ہے؟ جنوں جدے سر دے اوتے خدا تعالی نے نبوت دا تاج پہنایا ہوا او وے نبی۔ ہر خبر دین والا نبی نہیں ہوندا۔ اور فرق کی ہے؟ نبی دا خبر دین وچ تے ساڈے خبر دین وچ فرق کی ہے؟ نبی دے خبر دین وچ تے اخبار دے خبر دین وچ فرق کی ہے؟ نبی دے خبر دین وچ تے ٹیلی ویژن دے خبر دین وچ فرق کی ہے؟ نبی دے خبر دین وچ ریڈیو دے خبر دین وچ فرق کی ہے؟ نبی دے خبر دین وچ تے تیرے میرے خبر دین وچ فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے کہ تسی خبراں دیندے ہو زمین دے اوتے بیٹھ کے زمین والیاں دیاں، میں خبراں دینا وا زمین دے اوتے بیٹھ کے زمین والیاں دیاں، ریڈیو خبراں دیندا وے زمین دے اوتے رہ کے زمین والیاں دیاں، اخبار خبر دیندا وے زمین دے اوتے رہ کے زمین والیاں دیاں، موبائل ٹیلی فون جننے بھی آلات ہیں نے یہ خبراں دیندے نے زمین والیاں دیاں تے زمین دے اوتے رہ کے خبراں دیندے نے، لیکن نبی او ہوندا وے جیٹھا جڑا بیٹھا فرشاں تے ہوندے تے خبراں عرشاں دی دیندا ہو۔ نبی او ہوندا وے جیڑا آپی فرشاں تے بیٹھا ہوے تے خبراں عرشاں دی دیندا ہو۔ اسی کسی ایرا وغیرہ نٹھو خیرا نو نبی نہیں بنیا، ابھی مرزا قادیانی نو نبی نہیں بنیا، ابھی مسائبہ کذاب نو نبی نہیں بنیا، ابھی تے او جناب آمینہ دے لال نو نبی بنیا بھی جڑا اول دیا خبراں میں دیندا ہوئے تے آخر دیا خبراں میں دیندا، ظاہر دیا خبراں میں دیندا ہوئے تے باطن دیا خبراں میں دیندا۔ اس واسطے خبراں دین نہیں کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا، علم غیب نے خزانے عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے علم غیب ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ علم غیب نے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا محبوبہ میں تانوں ہر نعمت عطا فرمائی، جڑی نعمت بھی عطا فرمائی وہ قلت نال نہیں عطا فرمائی، وہ کثرت نال عطا فرمائی، وہ نعمت تھوڑی نہیں عطا فرمائی بلکہ وہ نعمت بے بہا عطا فرمائی۔ انہاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، ایک نعمت علم غیب تے علم غیب دے خزانہ نہیں عطا، علم غیب نہیں عطا فرمایا بلکہ علم غیب دے خزانے دیا کنجیاں عطا فرما دیا نے۔ انہاں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، انہاں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب سکھایا ہے۔ قرآن کی قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر علم موجود ہے، علم ریاضی بھی موجود ہے، علم سائنس بھی موجود ہے، علم اردو بھی موجود ہے، علم ریاضی بھی موجود ہے، علم ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، علم فزکس بھی موجود ہے، علم کیمسٹری بھی موجود ہے، اول کا علم بھی موجود ہے،
آخر دا علم بھی موجود ہے، ظاہر دا علم بھی موجود ہے، باطن دا علم بھی موجود ہے، علم شریعت بھی موجود ہے، علم طریقت بھی موجود ہے، علم حقیقت بھی موجود ہے، علم لفظی بھی موجود ہے، علم معرفت بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم دی ذات برکات نے اپنے محبوب کو وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب میں تورات دا علم بھی موجود ہے، انجیل دا علم بھی موجود ہے، زبور دا علم بھی موجود ہے، ظاہری چیزوں کا علم بھی موجود ہے، باطنی چیزوں کا علم بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم دی ذات برکات نے ساری کائنات کا علم کس قرآن میں موجود ہے، خدا نے اپنے محبوب کو وہ قرآن عطا فرمایا ہے، وہ قرآن سکھا دیتا ہے، وہ قرآن پڑھا دیتا ہے، وہ قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام دوسرے پروردگار نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے میرا محبوبہ، جو تسی نہیں سو جانتے اساں وہ تانوں عطا فرما دیتا ہے، جو تسی نہیں سو جانتے اسی اس شے کا علم تانوں عطا فرما دیتا ہے۔ اٹھا کے دیکھو اللہ دا قرآن، پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے 1,00,000 سے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے انہاں کو زیادہ علم عطا فرمایا۔ انہاں نبیاں دے وچ سب تو پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے ساری شیواں دا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ ہر شے دا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ ساری شیواں دے نام سکھا دیتے ہیں، ہر شے دا نام ہر بولی میں سکھا چڑیا ہے، ہر شے دا نام پنجابی میں بھی سکھا چڑیا ہے، اردو میں سکھا چڑیا ہے، انگلش میں بھی سکھا چڑیا ہے، پشتو میں سکھا چڑیا ہے۔ جنیاں میں دنیا جو زباناں نے ساری زباناں میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا چڑیا ہے۔ پھر تھوڑا علم نہیں سکھایا بلکہ اللہ خدا نے ساری شیواں کا علم سکھا چڑیا ہے۔ پروردگار عالم نے کنا کو علم عطا فرمایا۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا سی۔ 2000 زبانوں کا علم نہیں عطا فرمایا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا سی۔ ایک قوم نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے مقتدی نے مسجد اقصی کے اندر جب مقتدی نے علم کا یہ مقام ہے تو پھر سارے نبیوں کے امام کے علم کا کی مقام ہوئے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے حضور علیہ السلام تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آدم علیہ السلام نے سارے انسانوں دیا زبانوں کا علم عطا فرمایا سی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے، درندیاں کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا ہے، پرندیاں کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا ہے، چرندیاں کی بولیاں کے سکھا چڑیاں نے، بے زبانہ تے بے جانا دیا بولیاں کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے پورے دور میں انسان بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں، درندے بھی جانتے ہیں، پرندے بھی جانتے ہیں، چرندے بھی جانتے ہیں، حیوانات بھی جانتے ہیں، سارے بے زبان آپ جانتے ہیں۔ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی زبان میں آگوں محروف کرتے ہیں۔ یہ سننے والا ایک سنان والے لکھاں تے کروڑاں نے نبی کریم علیہ السلام سارے کی زبانوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر جواب بھی عطا فرماؤندے ہیں۔ آقا دے بیمارے غلام مدینہ تولیاں، آقا دے بیمارے غلام مدینہ، چھوٹے بڑے سارے مل کے بولو حضور السلام پنج وہ آقا دے بیمارے غلام مدینہ تولیاں، آقا دے دیوارے غلام مدینہ تولیاں، آقا دے دیوارے
لکھا دیا بولیا ایک سننے والا ہے وہ لکھا دیا لکھ بھی تھوڑے نے میں ترمیم کرتے ہوا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا وا ایک سننے والا ایک کروڑ دیا بولیا ایک سننے والا ایک کروڑ دیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف فرما دے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دیوار کو دیکھا کہ چڑیا بیٹھ گئی انہیں اپنی زبان میں چو چو کرنا شروع کر دیتا میرے تے تیرے آقا نے فرمایا فلانا سے حاضر آیا ہے عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں آیا فرمایا بلا کے لے آؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کتنے خوش وقت سن وہ غلام جنہوں نبی پاک نے صلوات و سلام کا بلاوا جانا کتنے خوش وقت نے وہ غلام جنہوں نبی پاک نے صلوات و سلام اپنے قدموں میں بنا اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر کتنے پوچھے ہو جائے کہہ دے کوئی آج اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کے چل غلاماں دے خواباں میں آ جاندے نے کئی غلاماں نو اپنے کول بلا لے سبحان اللہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں تجھے بھی تھوڑا میرے منہ کھولو ذرا تو چل تجھ کو مدینے میں سرکار صحابی حاضر خدمت ہو گئے یا رسول اللہ تسی بلایا ہوئے فرمایا ہاں عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں بولو یا رسول اللہ میں تقریر ختم ہو جائے پر تو آنا جانا ختم نہیں یا رسول اللہ میں حاضر کی حکم ہے میرے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی یا رسول اللہ حکم فرمایا فلانے باغ دے وچوں تو درخت خریدے نے سبحان اللہ یا رسول اللہ ہاں خریدے نے فرمایا کی ارادہ رکھنا ہے یا رسول اللہ کٹاں گا فرمایا پھر یا رسول اللہ کٹ کے میں بالن بناواں گا فرمایا پھر یا رسول اللہ بالن بنا کے انہوں ویچاں گا فرمایا پھر عرض کیتی حضور میں ویچ کے اپنے بیوی بچیاں کی روزی کماواں گا فرمایا ہجے نہ کٹیں انہاں درختاں وچ ایک درخت ہے اس درخت نو ہجے نہ کٹیں یا رسول اللہ کی حکم ہے میرے واسطے پھر کی کراں
فرمایا او ویکھ سامنے دیوار دے تے چڑی بیٹھی ہوئی سبحان اللہ وہ تیری شکایت لے کے آئی ہے وہ تیری شکایت لے کے آئی ہے یا رسول اللہ تواڈے فلانے غلام نے فلانے باغ دے وچوں فلانے درخت خریدے نے انہاں درختاں دے وچ ایک ایسا درخت ہے اس درخت دے اوتے میرا ایک آلنا بنیا ہوا ہے تے اس آلنے وچ میرے بچے نے ہجے انہاں دے پر نہیں اگے ہجے وہ ڈالی نہیں مار سکدے ہجے وہ اڑ نہیں سکدے تے یا رسول اللہ تسی اپنے غلام نو حکم فرماؤ جنی دیر تک میرے بچیاں دے پر نہیں اگدے اونی دیر تک وہ درخت نو نہ کٹے جے درخت نو کٹیا آلنا ڈگ جائے گا میرے بچے ڈگ پین گے مر جان گے ہجے وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے یا رسول اللہ تسی اپنے غلام نو حکم دو انہاں درختاں وچوں جس درخت دے اوتے میرا آلنا بنیا ہے نا میرا گھونسلہ بنیا ہویا ہے وہ درخت ہجے نہ کٹے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں باقی درخت کٹ لینا وا لیکن جس درخت دے اوتے اے چڑی دا آلنا ہے اس درخت نو جنی دیر تک اے چڑی دی زندگی ہے تے جنی دیر تک اے دی اولاد دی زندگی ہے اونی دیر تک میں او درخت اس چڑیا دے نام ہی لا دینا تے دی اولاد دے نام لا دینا سبحان اللہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑی دی زبان نو سمجھیا سی تے تاں ہی جواب دیتا سی نا تے جے سمجھیا نہ ہوندا تے پھر کس طرح بلاندے تے کس طرح چڑی دے اوتے رحم ہوندا کس طرح چڑی دی خواہش پوری ہوندی بدبخت لوگ نے وہ جڑے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا کو خدا نے علم دیتا تے اینا نہیں دیتا 1 کلو دیتا وے 2 کلو نہیں دیتا خدا دین والا وے چلو بیٹھے رہن دو جتھے بیٹھ گئے تسی توجہ کرو میرے وال سبحان اللہ خدا دین والا وے تے حضور لین والے ہون بولا خدا دین والا ہوے تے حضور لین والے ہون دین والا کی فرمایا رمضان ادھر ویکھ سبحان اللہ سبحان اللہ دین والا کی فرمایا انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ میرے محبوبہ میں تینوں جو بھی عطا فرمایا تھوڑا نہیں عطا فرمایا بے بہا عطا فرمایا بے حد و بے حساب عطا فرمایا تے دین والا آکھے انا اعطیناک الکوثر دین والا خدا ہوے لین والا مصطفیٰ ہوے تو ترکڑی پھڑ کے وچ بیٹھ رہا سبحان اللہ تو وچ پھیتا پھڑ کے بیٹھا ہویا ہوے تو وچ حضور دا علم تولنا پیا ناپنا پیا پمائش پیا کرنا آئینہ دیتا ہے آئینہ نہیں دیتا بھائی تینوں کی لگے خدا دین والا مصطفیٰ لین والا خدا سکھان والا مصطفیٰ سکھن والا تو وچ کیوں فیتا لے کے بیٹھا ہویا ہوے تو وچ کیوں ترکڑی لے کے بیٹھا ہویا ہوے فیصلہ کر انا اعطیناک الکوثر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو علم غیب نہیں عطا فرمایا علم غیب نے سارے خبر بھی عطا فرمایا اس واسطے نبی کہندے کنوں نے جڑا خبراں دے وے اسی تسی خبراں دینے ہاں واقعہ جڑا ہو گیا وے آن والے واقعات کی خبراں نہیں دیندے نبی او ہوندا کہ جڑا گزرے زمانے دی بھی خبر دے وے حال دے زمانے دی بھی خبر دے وے تے مستقبل دے زمانے دی بھی خبر دے اٹھا کے دیکھو حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ میرے سے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 دے ہوتے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ روایت کو کر دینے حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جی حدیث نہ ہوئے تو میں زبان کٹانا وا تے جی حدیث ہوئے جی حدیث نہ ہوئے تے چوری کرے اسے ہاتھ کٹو خطیب سینکڑیاں کے اجتماع میں بیٹھ کے جھوٹ بولے وہی زبان کٹو تاکہ پھر جھوٹ نہ بولے تے پھر کے گل سچی ہوے حدیث پاک ہوے تے مر جانا ہے کسی نال نہیں جانا 1000 من مٹی اتنے آ پینی کسی نے نال نہیں جانا
جنہاں دے نال کوئی محبت دا دعویٰ کرنا یا جڑے تیرے نال محبت دا دعویٰ کرتے ہیں انہاں آخر کرنا کی ہے جے تو مر جاوے گا غسل دے دیں گے جے مر جاوے گا تے کفن دے دیں گے جے مر جاوے گا تے جنازہ پڑھ دیں گے جے مر جاوے گا تے قبر وچ اتار کے دفن کر دیں گے ہزاراں من مٹی اتنے پا دیں گے واپس آ کے تینوں بھول جاون گے لیکن ہوے گا کہ اوتھے وہ کم آوے گا جے علم دا تو انکار کیا کرنا ہے اوتھے اونے کام آنا ہے جہاں بارے تو عقیدہ رکھنا ہے نبی نو جواب دے پچھلے کا پتا نہیں اج دنیا میں تیرے نال کوئی چھوٹی جی نیکی کرتا ہے تو وہ احسان نہیں دے سکتا ساری عمر وہ سامنے کو سر نہیں نظر نہیں چک سکتا اس واسطے ایسے میرے اسے احسان کیا ہے مسلمان توجہ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات بابرکات نے جنہیں دنیا میں بھی تیرے کام آنا ہے اور مردے ویلے بھی تیرے کام آنا ہے قبر میں بھی تیرے کام آنا ہے حشر میں بھی تیرے کام آنا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام جو ہوتے تھے ارشاد فرماؤ میرے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے آج لے ان کی پناہ آج مدد قسم ہے خدا بھی ملے گا جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو وہی نور اول وہی نور آخر اسی نور سے ہے یہ ہر چیز ظاہر نظر آنے والا نظر آ رہا ہے نگاہوں سے پردے اٹھا کر تو دیکھو آج لے کی پناہ آج مدد مانگن سے مرضیت کو چھوڑ دو آؤ سارے مل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جمع ہو جائیے انہاں یاریوں نے کام نہیں ہونا کسی یاری نے کام آنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا یاریاں نے کام آنا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے اپنا ایمان پیا ضائع پیا کرنا یہ گاؤں نے وہ نے جنہوں نے تیرے کام نہیں ہونا نہ قبر نہ حشر کن کام ہونا ہوئے مدینے والے نے کام ہونا ہے جنہ آخیا سی مرا گے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جنہ آخیا سی مرا گے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسے سنتیس نو دن راتی اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسے سنتیس نو دن راتی اج ہونا بھی باریاں ماریاں نے جب خدا کے مول کھولے پنچھی اٹھ کے مار اتاریاں نے محمد بوٹیا بے وفائی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے ایک بار سارے منہ کھول کے بولو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے کہ آمد میں اگر مان
عقیدہ اوے جڑا صحابہ کرام دا عقیدہ صحابہ کرام دا عقیدہ سی سبحان اللہ ماشاءاللہ اٹھا کے دیکھو مسلم شریف دی حدیث پاک حدیث نمبر 8292 حدیث نمبر مسلم شریف دی حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی روایت نقل کرتے ہیں شرح صحیح مسلم دے جناب نقل فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب دیاں خبراں سنان والے نبی نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا سارے صحابہ بہ جاؤ کوئی صحابی نہ جاوے سبحان اللہ سارے صحابی بہ گئے بولو سارے صحابی کوئی صحابی اج صبح ادھر سے قرآن شروع کیتا جائے نا سبحان اللہ 10 منٹ دا 15 منٹ دا تے کئیاں نوں کئی کام یاد آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ 5-10 منٹ یا 10-15 منٹ درس قرآن سنن دے ساتھ نہیں حاصل کرتے درس قرآن تو محروم رہندے نے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ نبی پاک علیہ السلام دی محبت کو قربان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا یاد نہیں رہا پینا یاد نہیں رہا کاروبار یاد نہیں رہا بیوی بچے یاد نہیں رہے بس جو حضور نے فرماتا ہے وہ دے ہوتے سر تسلیم خان کر دے یا رسول اللہ سی حاضر ہاں کیوں کہ میں ساڈے واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فصائد المنبر مسلم شریف دی حدیث پاک فصائد المنبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر دے اوتے جلوہ افروز سبحان اللہ فرمایا صحابیو بیٹھ جاؤ کوئی نہ جاوے بیٹھے رہو سب بیٹھ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر دے اوتے جلوہ افروز سبحان اللہ اور کیسی کڑی کیسا سما وہ کیسا وقت ہوے گا سبحان اللہ جدو صحابہ کرام بیٹھے ہون گے تے سارے نبیاں تے رسولاں دے خطیب منبر پاک دے جلوہ افروز ہون گے بیان فرمانا سبحان اللہ وہ کیسا سما ہوے گا صحابہ کرام محفل میں موجود ہیں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر فاروق بھی موجود ہیں عثمان غنی بھی موجود ہیں مولا علی شریف خدا بھی موجود ہیں سبحان اللہ صحابہ کرام موجود ہیں تے بیان کرنے والا کاری کملی والا فتوحات تیرے والا ہے تے بیان سننے والے صحابہ کرام نے بیان کرنے والے نبیوں نے نبی نے تے بیان سننے والے حضرت مولا علی نے بیان کرنے والے جناب آمینہ بلال تے سننے والے حضرت بلال کیسا سما کیسی گھڑی ہوگی روز پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنا شروع کر دیتا سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنا شروع کر دیتا بیان کرتے رہے حتیٰ کہ زور دی نماز دا وقت آ گیا فجر دی نماز پڑھی منبر دے تے جلوہ فروز ہوئے تے بیان کردیاں کیڑا ویلا آ گیا نماز ظہر دا ویلا آ گیا حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی حضور منبر تو تھلے تشریف لے آئے زہر دی نماز پڑھائی زہر دی نماز پڑھان تو بعد فرمایا سارے صحابی بیٹھے رہو سارے صحابی بیٹھ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فصائد المنبر پھر منبر دے جلوہ فروز جدو حضور منبر تے جلوہ فروز ہوئے تے صحابہ کرام کہندے نے فخطبنا نبی پاک علیہ السلام نے سانو خطاب فرمانا شروع کر دیا خطاب کرتے رہے حتیٰ کہ عصر دی نماز کا وقت آ گیا عصر دی نماز کا ویلا آیا
تے پھر اذان ہوئی، حضور تھلے تشریف لے آئے، عصر دی نماز پڑھائی، عصر دی نماز پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا سارے بیٹھے رہو، سارے صحابہ پھر بیٹھ گئے، نبی پاک نے صلاۃ و سلام پھر ممبر دے جلوہ افروز ہو گئے، پھر بیان فرمانا شروع کر دیتا، خطبہ دینا شروع کر دیتا، خطاب فرمانا شروع کر دیتا، فخطبنا حضور نے سنو خطاب فرمانا شروع کر دیتا، خطاب کرتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب دی نماز کا ویلا آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر تو لے کے زور تک خطاب کیتا، زور تو لا کے اثر تک، اثر تو لا کے مغرب تک ہی خطاب فرمایا، فجر تو لے کے مغرب کی نماز تک سارا دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے سارا دن حضور کا بیان سنیا، سارا دن بیان فرماندے رہے، صحابہ سارا دن بیان سنتے رہے۔ بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے اثر تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے روزے ابد تک جو کچھ ہو چکیا سی، جو کچھ ہو رہا سی اور جو کچھ روزے ابد تک ہون والا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان فرما دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان فرما دیتا سی، روزے ابد تو لے کے ہون تک جو کچھ ہو چکیا سی حضور نے وہ بھی بیان فرما چڑیا، تے ہون جو کچھ ہو رہا سی حضور وہ بھی بیان فرما رہے ہیں، تے ہون تو لے کے روزے ابد تک قیامت تک جو کچھ ہون والا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حالات بیان فرما دیے۔ اس تو ود کی ہور علم غیب کیڑا ہو سکتا ہے؟ ایویں لفظ نبی دا مفہوم تے لفظ صرف یہ نہیں اسی نبی پاک علیہ السلام نو نبی ماننے ہاں، نبی ماننے ہاں، نبی ماننے ہاں، نبی ماننے ہاں، او نبی مانتے ہو تے نبی دے معنی نو بھی منو نا، نبی مانتے ہو، نبی نو نبی مانتے ہو تے نبی دے معنی نو بھی منو کہ نبی دا معنی کی ہے۔ نبی دا ایک بندہ کہنا میں اپنے ابے نو ماننا وا پر اپنے ابے دے معنی نو نہیں ماننا، اپنے والد نو ماننا پر والد دے معنی نو نہیں ماننا، بس والد ماننا وا، اے نہیں مانتا کہ انہیں کسی نے جمیا بھی ہے، انہیں مینوں جمیا بھی ہے، اے نہیں مانتا، یعنی والد نو مانتا ہے، لفظ والد نو مانتا ہے تے لفظ والد دے معنی نو نہیں مانتا، تے کی بندہ انہوں کہے گا کہ دا تو پاگل ہے، تے جے تو لفظ والد دے معنی نو نہیں مانتا تے تو کتھوں جم پیا ہوئے، تو کتھوں پیدا ہو گیا ہوئے؟ لفظ والد نو مننا چاہیے تو لفظ والد دے معنی نو بھی مننا چاہیے، ایسے طرح نبی نو بھی مننا چاہیے تو نبی دے معنی نو بھی مننا چاہیے۔ والد دا معنی کی ہے؟ جمن والا، یعنی اپنے دھی نو اپنے پتر نو جمن والا، تے نبی دا معنی کی ہے؟ نبی دا معنی ہے خبراں دین والا، کہڑیاں خبراں دین والا؟ جو کچھ ہو گیا ہے اودیاں خبراں دین والا، جو کچھ ہو رہا ہے اودیاں خبراں دین والا، تے جو کچھ روزے ابد تک ہون والا وے اودیاں بھی خبراں دین والا، اینو کہندے نے نبی، بولو اینو کی کہندے نے؟ نبی۔ تے اسی اس آقا نو نبی منیا نے جڑے آپی فرشاں تے بیٹھے سن تے خبراں عرشاں دیاں دیندے، خبراں جنت دیاں، خبراں دوزخ دیاں، خبراں مشرق دیاں، خبراں مغرب دیاں، خبراں شمال دیاں، خبراں جنوب دیاں، خبراں عرب دیاں، خبراں عجم دیاں، خبراں مکے دیاں، خبراں مدینے دیاں دیندے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب دے اوتے اللہ تعالیٰ سانو ایمان لیاون دی اور آپ دے علم غیب نو بلکہ علم کلی نو مننے دی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دی جڑی محفل پاک سجائی گئی ہے اللہ پاک انہوں قبول فرمائے تے اس محفل پاک دی فیض و برکات نو اہل خانہ نو بھی مالا مال فرمائے تے اہل محفل نو بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں
انور دکھانا اور کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفت علم غیب کا بیان. یا پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبوت کا مفہوم جو بیان کیا گیا صحابین نے سنا. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا مولا ملجا ماوا جناب آمینہ کے لال، جناب فاطمہ کے باپ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی. یا پروردگار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، کریمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اہل مجلس، اہل محلہ، اہل خانہ، اہل علاقہ، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. اہل خانہ نے جناب صوفی غلام نبی صاحب نے جو بڑی محبت کے ساتھ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی محفل پاک کا اہتمام انتظام کیا. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صاحب خانہ بانی محفل کو اس کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرما. کاروبار میں، مال جان میں برکت عطا فرما. جس کے حال میں وسعت عطا فرما. گلی محلے والے، دور والے، نزدیک والے جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، یا اللہ پاک سب کو اس حاضری کی برکت سے مدینہ شریف کی مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ سے عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما. ہمارے ملک کی حالات بہتر فرما. ملک پاکستان کے اندر یا اللہ پاک مہنگائی، تباہی اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما. یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں اپنے دین، ایمان، مسلک و مذہب اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر تا دم آخر استقامت نصیب فرما. شریروں کے شر سے محفوظ فرما. بد مذہبوں کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں قبر و حشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا